ہڑتال کی شادی ناکامیاب ہوئی ہے انشاءاللہ بازار بند ہوگا، کیونکہ نیمن سارے جو ہے نا TNT والے ہول سیل والا مارکیٹ ساری بند ہوگی ہے، دکانیں تقریباً بند ہیں، وہ جو گولڈن مارکیٹ وغیرہ ٹاور ہے سب بند ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حمد اپنے لیے ثابت کیا اور اس کے دلائل بیان کیے۔ دلیل نمبر 1، رب العالمین، حمد الوہیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ کیوں؟ للہ لفظ اللہ سے وصف مشہور مراد خالقیت، اس لیے کہ خالق اللہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد ہے رب العالمین۔ تو تربیت تخلیق کے بعد ہوتی ہے۔ انسان جیسے پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے، تربیت میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، مربی بھی اللہ ہے۔ پھر تربیت کی 2 قسمیں، ایک جسم کی تربیت ہے، ایک روح کی تربیت ہے۔ جسم وہ زمین سے پیدا ہوا ہے، تو اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برساتے ہیں، زمین سے نباتات اگاتے ہیں، کھانے پینے، آگ پانی ہوا سب چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا، اور مرنے کے بعد یہ جسم دوبارہ مٹی میں جاتا ہے، وہاں مل جاتا ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، تو اس کی تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم روح الارواح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غذا کا انتظام کرے جو جسم کے بقا کا ذریعہ ہے، اور آپ کی ہدایت کا انتظام نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد الوہیت اللہ کے لیے اس لیے خاص ہے کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ عام مہربانی والے ہیں۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، مسلمان کافر تمام کائنات کو۔ اور الرحیم خاص رحمت والے ہیں۔ اور مالک یوم الدین، روز جزا کے اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ یہ دلائل بیان ہو گئے۔ دلائل کے بعد نتیجہ ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ کی ذات ایسی ہے، اتنی صفات سے متصف ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور استعانت اسی کے لیے خاص کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 جملے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پوری دین کا خلاصہ ہے، اور اس میں 2 بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ ریاکاری اور تکبر، عجب اور تکبر کا علاج ہے اس میں۔ ایاک نعبد، یہ ریاکاری کا علاج ہے، وایاک نستعین، یہ تکبر کا علاج ہے۔ ریاکاری اور تکبر یہ دونوں انتہائی خطرناک امراض ہے۔ جب انسان اس سے نکل جاتا ہے تو منعم علیہم میں شامل ہو جاتا ہے، مغضوب علیہم والضالین سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کی تعلیم ہے۔ پھر صراط مستقیم کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں بن گئی، منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ صراط مستقیم پر جو چلے، حق کو پہچانا، اس پہ عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ جو ان سے منحرف ہو گئے علم کے ساتھ، وہ مغضوب علیہم ہے۔ جو جہل کے ساتھ منحرف ہو گئے وہ ضالین۔ اب جب بندے نے یہاں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، تو سورۃ بقرہ میں
وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب سورۃ البقرہ اس کے 4 نام ہیں: البقرہ، الزہراء، السلام، الفستاد۔ کبھی سورت کا ایک نام ہوتا ہے، کبھی 2 نام ہوتے ہیں، کبھی 3 نام ہوتے ہیں، کبھی 4 نام ہوتے ہیں، کبھی 20-22 نام ہوتے ہیں، جیسے فاتحہ کے 20-22 نام ہیں اور سورۃ اخلاص کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام سورت کے مضامین کی عکاس ہوتے ہیں۔ اب بقرہ کے 4 نام ہیں۔ البقرہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بقرے کا قصہ ہے اور اس میں بندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے ہم اور آپ کو؟ کہ اللہ کے اوامر کے سامنے سری تسلیم خم کرنا، بغیر چون چرا کے، بنی اسرائیل کی طرح چون چرا نہیں کرنا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ بنیادی غلطی ہو گئی تھی نا، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ان نے سوالات شروع کیے، ماہیہ ماہیہ ماہیہ۔ منطقی لوگ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ماہیہ سے ماہیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ یہ کتنے جھوٹ ہے نا۔ کیا بنی اسرائیل گائے نہیں جانتے تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ گائے کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ گائے تو وہ جانتے تھے۔ تو البقرہ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے اوامر کے سامنے سری تسلیم خم کرنا، بغیر تاخیر کے، بغیر چون چرا کے، بس ہمیں ماننا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہنا ہے کہ ماہیہ ماہیہ ماہیہ، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ شریعت کے احکامات پر اس طرح اعتراضات کرتے ہیں جس طرح کافر سائنسدان کرتے ہیں۔ وہ بیچارے اعتراض کرتے ہیں نا اپنے علم کی بنیاد پر، وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں وہ۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی سیویوں کے کنارے عصر کے وقت وہ کھڑا ہو جائے اور سورج کو دیکھتا رہے، تو سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ اس کو کیا نظر آتا ہے؟ سمندر میں نا۔ وہ کہتا ہے جی سورج سمندر میں غروب ہو گیا۔ ایک آدمی وہ ایک پہاڑ کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے سورج اس پہاڑ کے پیچھے غروب ہو گیا، حالانکہ سورج نہ سمندر میں غروب ہو گیا اور نہ پہاڑ کے پیچھے، اس کی نظر اتنی ہے، وہ اتنی بات کہتا ہے، آگے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے کچھ۔ تو وحی والی کی وحی جو ہے نا وہ تو اس سے بہت آگے ہے۔ تو جتنا ان کو نظر آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ تو ان کی دیکھا دیکھی بعضی مسلمان بھی اسی طرح کہتے ہیں یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ البتہ شریعت کے جو احکامات ہے، اوامر ہے، اس کے حکمتیں کیا ہے؟ ظاہر بات ہے فائدہ بھی اس میں ہے، عقل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب، اس بارے میں اس کا مطالعہ کیا جائے۔ وہ یہ لکھ چکے ہیں، کتنی شاندار کتاب ہے، کاش ہمارے نصاب میں ہوتی، پڑھائی جاتی، مطالعہ کی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص صاحب سے سوال کرتا ہے کہ 5 نمازیں کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن عقلی طور پر اس میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کائنات میں 5 تغیرات آتے ہیں رات اور دن میں۔ کتنے تغیرات آتے ہیں؟ 5۔ ہر تغیر کے وقت مغیر کی طرف رجوع واجب ہے۔ اب دیکھو اندھیرا تھا، پھر صبح تھوڑی تھوڑی روشنی ہو گئی، پھر فجر کی نماز پڑھو۔ اب دیکھو یہ روشنی مکمل ہوتے 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 ظہر میں اور مکمل ہو گئی،
اور گرمی ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی، اس ظہر کی نماز پڑھو. پھر عصر میں اور تبدیلی آ گئی، مغیر کی طرف رجوع کرو. پھر مغرب میں اور تبدیلی آ گئی، مغیر کی طرف رجوع کرو. عشاء میں اور تبدیلی آ گئی. اس طرح دوسرا نام اس صورت کا ہے سورۃ الزہرا. زہرا کے معنی چمکنے والی، جگمگانے والی صورت، کیونکہ یہ صورت دنیا و آخرت میں ہدایت کا راستہ روشن کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الزہرا. اور اس کو اور سورۃ آل عمران دونوں کو زہراوین کہا جاتا ہے. تیسرا نام اس کا ہے السنام. سنام، سنام کا معنی ہوتا ہے اونچی چیز، خواہ مرتبے میں ہو خواہ جگہ میں ہو. سنام الجمل، اونٹ کا کوہان، وہ سب سے اونچا ہوتا ہے. سنام القوم، قوم کا سردار، شریف آدمی. چونکہ سورۃ بقرہ اس میں امت کے لیے ربانی منہج کا بیان ہے، تو یہ اس طرح قرآن کے لیے اس طرح ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. منہج ربانی، شریعت کا نظام ہے اس میں. اس کا چوتھا نام ہے الفسطاط. فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ. خیمہ، جی. جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کے لیے ایک خیمہ بنایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اوامر صادر کرتا ہے، جنگ کی نگرانی کرتا ہے، اوامر صادر کرتا ہے. جیسے جنگ بدر میں مسجد عریش جہاں پر ہے نا اللہ کے رسول کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا، اونچی جگہ پر وہ خیمہ بناتا ہے. تو یہ صورت اسی طرح ہے جیسے جنگ کا سپہ سالار کا خیمہ ہوتا ہے، وہاں سے اوامر صادر ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اوامر ہے، تعلیمات ہے. گویا شریعت کے لیے یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور شریعت و معرفت اس صورت سے حاصل کی جاتی ہے. ابھی میں عرض کروں گا کہ اس میں اسلام کے تمام ارکان کا ذکر ہے، اور صورت میں اور صورتوں میں نہیں ہے. اب اس صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ ایک بنیادی مضمون اس کا ہے اثبات المقاصد الاربعہ. مقاصد اربعہ کا اثبات، توحید، رسالت، جہاد، انفاق. نمبر 1 یہ. نمبر 2، اللہ کے منہج کو سنبھالنے کے لیے زمین کے اندر خلافت کا بیان. زمین کی آبادی کے لیے ایسی امت تیار کرنا جو زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرے اور عدل و انصاف برپا کرے. اس میں الاستخلاف فی الارض بمنہج اللہ، اللہ کے منہج کو قائم کرنے کے لیے زمین میں خلافت کا بیان. اس میں دیکھو آدم علیہ السلام خلیفہ اول ہے، کامیاب نمونہ خلافت کا. پھر بنی اسرائیل ناکام نمونہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کامیاب نمونہ. اب 4 جو بنیادی مضامین ہیں اس میں، توحید، رسالت، جہاد، انفاق. دیکھو شارٹ کٹ انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابتدا سے لے کر 96 نمبر آیت تک لے کر اس میں توحید کا بیان ہے، اور توحید سے منحرف قوم بنی اسرائیل کی خباثتوں کا بیان ہے. قل من کان عدوا لجبریل 96 نمبر آیت سے لے کر 176 لیس البر تک. پھر مسئلہ رسالت کا بیان ہے. مسئلہ رسالت پر وارد ہونے والے 9 شبہات کے جوابات ہیں. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرا حصہ لیس البر سے لے کر وہ تیسری پاری کے پیج رکوع تک، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. 252 ہے. کیا نمبر ہے اس میں
جہاد کا بیان ہے، تو جہاد میں انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ امور انتظامیہ بیان ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے احکامات ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست مدنیہ۔ تہذیب الاخلاق ایسے امور کا بیان کہ جس سے انسان کی ذات کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کے 10 امور بیان کیے گئے ہیں۔ سیاست مدنیہ کی 4 امور بیان کیے گئے جس سے ملک کے اندر اصلاح ہو، خانہ جنگی نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ اور پھر 18 امور گھریلو زندگی سے متعلق، اس کو کہتے ہیں تدبیر المنزل۔ اس میں گھر کے سربراہ کے لیے کیا حکم ہے، اور طلاق ہے، عتاق ہے، نکاح المشرکات ہے، اور ایلا کا بیان ہے، عدت کا بیان ہے، منگنی کا بیان ہے۔ تقریباً 18 امور یہ ذکر ہوتے ہیں، اور 2 قصے ذکر ہوتے ہیں، طالوت کا اور الم تر الی الذین خرجوا، اور اسی طرح طالوت تشجیع کے لیے۔ پھر 14 عیسیٰ آخر تک ہے، اس میں انفاق کا بیان ہے، انفاق مقبول، انفاق مردود۔ انفاق مقبول کی کیا شرائط ہے؟ 4 مثالیں بیان کی گئی ہے، 2 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 مثالیں انفاق مقبول کی ہے، 2 مردود کی ہے۔ اور پھر معاملات سے متعلق سود ہے، آپس کا لین دین ہے، اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ 14 حصہ سورت کا پھر آخر تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورت کا ایک شارٹ کٹ کیا ہو گیا، خلاصہ ہو گیا۔ اب سورت کے اندر اس سے بھی اور شارٹ کٹ خلاصہ بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ سورت بقرہ کا مقصد یہ ہے دینی اور دنیاوی لحاظ سے منظم ہو جاؤ، دینی اور دنیاوی لحاظ سے منظم ہو جاؤ، اور ہر باطل کی پجاری کے ساتھ جہاد کرو۔ اس لیے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین للمتقین۔ تقویٰ سے سورت شروع ہوتی ہے اور نصرت پر ختم ہوتی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، دینی یا دنیاوی لحاظ سے منظم ہو جاؤ، ہر باطل کی پجاری کے ساتھ جہاد کرو۔ اب سورت کے اندر جو بنیادی اہم باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اس سورت کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبالآخرۃ یوقنون ذکر کیا ہے نا، ہدی للمتقین، اور پھر ایمان والوں کے اوصاف، آخری صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون ذکر کی ہے۔ اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنے قصے ذکر کیے؟ عزیر علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے پرندے زندہ کیے، کیف تحیی الموتیٰ فخذ اربعۃ من الطیر، اور ان لوگوں کا قصہ جو مر گئے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ یہ قصے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے مردوں کی زندہ کرنے پر، اور کائنات میں وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ دوسری بات،
اسلام جس چیز کو بھی حرام قرار دیتا ہے تو اس کا متبادل مباح متبادل بھی بتاتا ہے. جیسے سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس میں احل اللہ البیع وحرم الربا، تو اس کا متبادل مباح متبادل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض لین دین اس کی مسائل آیات مدائنہ طویلہ کے اندر تقریباً بڑے بڑے 25 مسائل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اور ویسے 55 مسائل علماء نے معاملات سے متعلق اس آیت سے نکالے ہیں. 55 مسائل قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے بالترتیب، اور تفسیر سعدی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے 1 2 3 4 5 ترتیب وار. وہ اگر آپ پڑھ لیں تو کتاب البیوع آپ کو آ گئی، اور سارے مسائل خرید و فروخت کے لین دین کے مسائل آپ کو آ جائیں گے. نمبر 3، سورۃ بقرہ واحد سورت ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان کا مکمل ذکر ہے. اس میں شہادتین کا بھی ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، اور حج کا ذکر ہے. اس طرح کسی اور صورت میں نہیں. نمبر 4، پہلی صفت اس میں قرآن کریم کی ذکر کی گئی لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کریم سارا کا سارا یقینی ہے، اس میں شک بالکل نہیں ہے. اور یہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں معصوم کتاب ہوں. عام طور پر جو مصنفین کتابیں لکھتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ شروع معذرت لکھتے ہیں. یار میں بھی انسان ہوں، میں نے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر میری کتاب میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے اطلاع کر دینا یا اس کی اصلاح کرنا. معذرت پیش کرتا ہے نا. یہ صرف کتاب اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس کی شروع میں کیا ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ یہ معصوم کتاب ہے، لا ریب فیہ، معصوم کتاب ہے. آج تک کسی کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ اس نے قرآن کریم کے اندر کوئی غلطی نکالی ہو، اور جس نے بھی کوشش کی ہے اللہ نے اس کو مسخرہ بنایا. اس نے ایسی بیوقوفی کی باتیں کی ہے کہ دنیا ہنس رہی ہے اس کے اوپر. اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں معذرت کے ساتھ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ذرا بتاؤ. کیونکہ بہت سارے اہل علم کی بیانات میں نے سنے، قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور بچوں کی باتیں کرتے ہیں. لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے، کیا معنی؟ اس میں کسی قسم کی وہ یہ ہر اس سے بدعت وغیرہ سے پاک ہے. اچھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بدعت وغیرہ سے پاک ہے؟ کسی قسم کی کجی نہیں ہے جیسے کہ دوسروں کی دعوت میں ہوتی ہے. اچھا، آپ لوگ بولو. اچھا، ایک حضرت کا میں نے بیان سنا، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے. بڑے مفتی صاحب، اس کا بڑا نام، وہ بیان کر رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو گیا. یہ آیت اس نے پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ شروع ہو گیا کہ اس قرآن میں شک نہیں ہے. کہتا ہے اس کے نقطوں میں شک نہیں ہے، اس کے شد میں شک نہیں ہے، اس کے زبر میں شک نہیں ہے، اس کے زیر میں شک نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ یہ خود قرآن میں موجود ہے.
عجیب بات یہ ہے کہ آج کل لوگ بیان کرتے ہیں نا، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لیکن کہتے کچھ اور ہے، پھر کسی کہانیاں شروع ہو جاتی ہے. جو آیت تلاوت کی ہوتی ہے اس کا نہ وہ ترجمہ کرتا ہے نہ اس کا مطلب بیان کرتا ہے. ایک حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ آیت آپ نے پڑھی، اس کے متعلق تو آپ نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا یہ تو میں نے برکت کے لیے پڑھی تھی، میں نے کون سی تفسیر کے لیے پڑھی. اللہ اکبر. 21واں پارہ آپ لوگ کھولو، الف لام میم سجدہ کی پہلی آیت، وہاں اس کا معنی مذکور ہے. الف لام میم، جی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے، اس بات میں شک نہیں ہے، بس یہ اس کا معنی ہے. اب بھائی نقطے میں شک نہیں ہے، کسی بچوں کی باتیں ہیں یار. لا ریب فیہ من رب العالمین، قرآن کا معنی خود قرآن میں موجود ہوتا ہے. ابن کثیر لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اجمال کرتا ہے، دوسری جگہ تفصیل کرتا ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، سب سے اونچا درجہ تفسیر کا کیا ہے؟ تفسیر القرآن فی القرآن. فما اجمل فی موضع بسط فی موضع آخر. تو لا ریب فیہ معنی لا ریب فیہ من رب العالمین، معصوم کتاب ہے. پھر پہلی صفت متقین کی جو بیان کی گئی، ھدی للمتقین، یہ بیان کیا گیا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے، اور ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر انابت و تقویٰ ہو. اچھا بھائی، ھدی للمتقین پہلے سے بتا دیا، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بیچاروں کو معلومات نہیں ہے نا، کہتے ہیں قرآن کے اندر سب کچھ تھا، انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، کافروں نے فائدہ اٹھایا، مسلمان پیچھے رہ گیا. اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ جدید ایجادات، جدید چیزیں. بھائی اگر یہی مقصد ہے قرآن کی نزول کا، تو یہ چیزیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے بھی نہیں بنائی تھی، ان سے زیادہ قرآن کون سمجھ سکتا ہے؟ اچھا، نزول قرآن سے پہلے بھی سائنسی علوم تھے یا نہیں تھے؟ تھے، جب سے انسان آیا. ایک قرآن کی نزول کا مقصد ہدایت ہے، تہذیب النفوس البشریہ. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں تہذیب النفوس البشریہ. قرآن کریم عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، عمل کی اصلاح کرتا ہے، اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. فکر کو درست کرتا ہے، عمل کو درست کرتا ہے، عقیدے کو درست کرتا ہے. جو باقی چیزیں یہ تو فطری امور ہے، یہ تو انسان کیا جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. بھائی تخریج اوقات میں مرغہ کتنا ماہر ہے، اس کے پاس گڑی ہے، اگر فارمی نہ ہو، گڑی ہے اس کے پاس، بر وقت اذان دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ تمہاری گڑی خراب ہو سکتی ہے اور دیسی مرغہ غلطی نہیں کر سکتا ہے. یہ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، انہوں نے کہاں سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ تو فطری امور ہے، یہ تو اس میں کافر مسلمان سب برابر ہے. جو جتنی محنت کرے گا، کائنات مسخر ہے. ہاں، قرآن نے سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے دروازے کھول دیے، اس کی دعوت دی. سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم الشمس والقمر دائبین. کائنات مسخر ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ. مسلمانوں نے پہلے بھی فائدہ اٹھایا، سارے فارمولے مسلمانوں نے بنائے، کافروں نے اس پر جدید کام کیا، مسلمان سست ہو گیا. اس کے الزام قرآن پر کیوں لگایا جا رہا ہے؟
اشارات موجود ہے. ہر علم کا فارمولہ و اشارہ قرآن سے ملتا ہے. اس پر بھی علماء نے کام کیا ہے کہ قرآن سے کیا ثابت ہوتا ہے نا. سب کچھ قرآن میں ہے، لیکن مقصد ہدایت ہے. مقصد ہدایت، ھدی للمتقین. اس کے بعد پھر پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، پہلی صفت. اور جب صورت ختم ہوتی ہے اس میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ابتدا بھی ایمان سے، اختتام بھی ایمان پر. اس بات کی تعلیم ہے کہ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اور عقیدہ عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے. اور قلب محل نظر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی نظر کا محل دل ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ دل کو دیکھتا ہے. لہذا انسان کو اپنے دل کو درست رکھنا چاہیے، نیت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اور اللہ کی طرف توجہ کے اعتبار سے، عاجزی کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو فضیلت دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. انبیاء علیہ السلام نے جہالت سے پناہ مانگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور اللہ نے انبیاء کو علم دیا تو ان پر احسان چڑھایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. عالم کی گواہی اللہ نے اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ برابر کی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. توحید کی گواہی میں اللہ نے اپنی ذات اور کس کو؟ فرشتوں کو. آسمان میں فرشتوں کو گواہ بنایا، اور زمین میں اگر کسی کو بنایا تو علماء کو بنایا. لیکن کون سے علماء کو؟ تفسیر ابن جزئی التسہیل علوم التنزیل وہ لکھتا ہے کہ اس سے وہ علماء مراد ہے الذین یقیمون البراہین علی وحدانیتہ، جو اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں. کیونکہ یہاں گواہی کس کی ہے؟ توحید کی ہے. کہتے ہیں اجل و مشہود، بڑی چیز پر اللہ نے بڑے لوگوں کو گواہ بنایا. تو جو عالم توحید بیان نہیں کرتا ہے وہ سوچے کہ وہ اس گواہی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تزکیہ کیا ان کا کہ ان کی باتیں لوگوں پر حجت ہے. یعنی ایک پیغمبر بیان کرتا ہے، اس کے بیان سے لوگوں کا عقیدہ عمل درست ہوتا ہے، جنت جاتا ہے. آج ایک عالم کے بیان سے بھی اسی طرح ہوگا. ایک پیغمبر کے مخالفین اللہ جنت جہنم میں لے جائیں گے. تو ایک عالم بیان کرتا ہے، قرآن و سنت بیان کرتا ہے، اور کوئی وہ نہیں مانتا ہے تو اس پر حجت قائم ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی نا. اللہ نے تزکیہ کیا علماء کا. اس لیے عالم کو چاہیے درست باتیں کرے، یہ کمزور باتیں نہ کرے، قرآن و حدیث لوگوں کو بتائے، شریعت کی روشنی میں دلیل سے یہ بات کرے. آج کل لوگ مسواک کے فضائل بیان کرتے ہیں، پگڑی کے فضائل تو بیان کریں گے، بہت کچھ بیان کریں گے، مہینوں کے اعمال بیان کریں گے، لیکن توحید بیان نہیں کرتے ہیں. جمعے کے دن آپ خطیب صاحب کے بیانات سنتے ہیں نا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کون سا موضوع بیان کریں، جمعہ پڑھانا ہے. اللہ کے بندے، تم پیغمبر کے وارث ہو، قرآن ہاتھ میں لے لو، اس سے بیان کرو، توحید بیان کرو نا. علم کی فضیلت اور افضل علم کون سا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وحی کا علم.
اسی طرح صورت بقرہ میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. دو قسم کے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہے اس میں بندے پر. نمبر ایک توبہ کی توفیق دینا اور پھر توبے کو قبول کرنا. فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ توفیقی توبہ ہے. اور ان فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہ توبے کی قبولیت ہے. ایک اللہ تعالیٰ بندے کو توبے کی توفیق دیتا ہے اور پھر وہ توبہ قبول کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس بارے میں نمونہ بنایا، کلمات سکھائے توبے کی توفیق. وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اور پھر توبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہ ان کی اولاد کے لیے تعلیم ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ. آپ کو اس دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ جانور بھی نہیں کرتے ہیں. انسان کو تعجب ہوتا ہے نا، تعجب نہیں کرو. اس کائنات میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اقامت کا لفظ ذکر نہیں کیا. اسکن رہو. اسکن کا معنی رہائش اختیار کرنا. اس الفاظ میں اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں رہنے کی جو مدت ہے، آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ جنت میں آپ بہت کم عرصہ رہیں گے، ابھی پھر دنیا کی طرف آپ جاؤ گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت کا ترجمہ تو آتا ہے نا آپ لوگ، یہ نکالا کرو جو میں بتاتا ہوں آپ کو. آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ آدھے پارے سے سامنے چلے جاؤ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا اور جادو کے پیچھے لگ گئے. نبذا نسخے کو نہیں پھینکا تھا، پس پش ڈالا تھا اس کے احکامات کو. الفاظ پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. ابن قیم رحمہ اللہ کے کیا خوبصورت اشعار ہے. اس قصیدہ نونیہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قصیدہ نونیہ کیا شاندار چیز ہے. فرماتے ہیں نبذوا کتابک من وراء ظہورہم، نبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الہذیان. یا اللہ، لوگوں نے تیری کتاب کو پس پش ڈالا اور خرافات، وہ باتیں جو بظاہر اچھی نظر آتی ہے اور حقیقت میں گند ہے، اس کو مضبوطی سے تام لیا. وَتَمَسَّكُوا بِزِخَارِفِ الْحِزْيَانِ. زخرف القول غرورا نا، سورہ زخرف ہے نا، یعنی ایسی چیز جو اوپر سے خوشنما ہو، اندر کیا ہو؟ گند ہو. کوئی بوتل کے اندر پیشاب بھر دے، اس کے اوپر اسٹیکر لگائے شربت انار، شربت فلاں، شربت پولاد، اس کو کہتے ہیں زخرف.
یہ دھوکہ ہے. نبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الہذیان. پھر کہتا ہے فالعلم ما قال اللہ وقال رسولہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان. علم کیا ہے؟ قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابہ، اور صحابہ جو اہل معرفت ہے، مخاطبین اولین. بس علم اسی کا نام ہے. علم کس کا نام ہے؟ اللہ کا قول، پیغمبر کا قول اور قول صحابہ. اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو حق چھوڑے گا باطل کے اندر مبتلا ہوگا. جو حق چھوڑے گا باطل میں مبتلا ہوگا. جو رحمان کی عبادت چھوڑتا ہے وہ اوثان کی عبادت میں مبتلا ہوتا ہے. من ترک عبادت الرحمن ابتلی بعبادت الاوثان. من لم ينفق ماله فی طاعت اللہ انفقه فی طاعت الشیطان. جو اپنا مال رحمان کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو وہ شیطان کے راستے میں خرچ کرے گا. من ترک الذل لربہ ابتلی بالذل للعبید. جو اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا ہے، ذلت اللہ کے سامنے نہیں کرتا ہے، وہ بندوں کے سامنے ذلیل ہوگا. من ترک الحق ابتلی بالباطل. جو حق چھوڑتا ہے باطل کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ جو اس طرح کرے گا وہ ضرور دوسری طرف میں مبتلا ہوگا. جو سنت چھوڑے گا بدعت کے اندر مبتلا ہوگا، توحید کو چھوڑے گا شرک کے اندر مبتلا ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم 20 نمبر آیت، 21 نمبر آیت. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں بندوں کو. یہ پہلا خطاب ہے قرآن کا تمام انسانوں سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. 2 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اپنے بندوں کو. پہلا طریقہ اللہ نے دلیل قائم کی، اقامت البراہین. کہا تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو پیدا کیا ہے اور زمین آسمان کو پیدا کیا. الذی خلقکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. 5 دلائل ذکر کیے. تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو پیدا کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اوپر سے بارش برسائی، اس کے ذریعے نباتات اگائے. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دلیل قائم کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے نرم انداز سے کہا وانتم تعلمون، تم تو عقل مند لوگو، جانتے ہو. یہی داعی کا انداز ہونا چاہیے، دلیل قائم کرنا اور نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا. دیکھو جس رب نے یہ انعامات کیے تم پر، وہی مستحق ہے اس بات کی کہ اس کی عبادت کی جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا. اور پھر یہ نہیں کہا وانتم مشرکون وانتم کافرون. کیا فرمایا؟ وانتم تعلمون. مقصود اعظم اس آیت میں توحید ہے. اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم. یہ ایک صورت کے کچھ فوائد و لطائف تھے جو آپ کے سامنے آ گئے. اب ایک اور طریقے سے جاتے ہیں. قرآن سمندر ہے نا. اب سمندر سے اپنے اپنے حصے کے مطابق انسان لیتا ہے نا. تو آپ لوگ اسی طرح جیسے ایک چڑیا جو ہے نا وہ بیٹھتی ہے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی سمندر سے لے لیتی. یہی بات
خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی تھی کہ میرے اور آپ کے اور اللہ کے علم کی مثال ایسی ہے. تو ہم لوگ چڑیے ہیں نا، قرآن کی چڑیے ہیں. اچھا، اب بالکل شروع سے نکالو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب نکالو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تقویٰ ہے، لہٰذا تقویٰ کو اپنے نفس کے خواہشات پر مقدم رکھو، قرآن سے ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. انسان کی سعادت، فلاح و کامیابی سے مربوط ہے، اور کامیابی ان صفات کے ذریعے ہی ممکن ہے. جس کے اندر یہ 5 صفات ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ ناکام ہے. اب اس سے ایک راستہ مل گیا ہمیں. تدبر قرآن کا ایک طریقہ، اس کا عنوان لکھو: عرض المؤمن نفسہ علی القرآن. مومن کا اپنی ذات کو قرآن پر پیش کرنا. یہ ایک طریقہ ہے قرآن کریم کا. دیکھو، ایک واقعہ سے یہ بات واضح ہو جائے گی ہمارے اور آپ کے سامنے. احنف ابن قیس رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک قرآن کی یہ آیت سامنے آ گئی: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن نازل کی تمہاری طرف، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر؟ چونک گئے، آواز دی: عَلَيَّ بِالْمَصْحَفِ لِأَلْتَمِسَ ذِكْرِي فِي الْقُرْآنِ. کہ تو جلدی لے کر آؤ، میرے قرآن کا نسخہ لے کر آؤ، میں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرتا ہوں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا ذکر ہے تو میرا ذکر بھی ہوگا. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن میں منافقین کی صفات کا بھی ذکر ہے، ایمان والوں کی صفات کا بھی ذکر ہے، کافروں کی صفات کا بھی ذکر ہے. تو میں تلاش کرتا ہوں کہ میں کس میں ہوں، میں کس سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے میں کافر تو نہیں ہوں، منافق نہیں ہوں، میرے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، ایمان والوں کے کون سے زمرے بھی میرا شمار ہوگا. لہذا اس نے اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا. قرآن کہتے ہیں مر بقوم، وہ مختلف اقوام پر قرآن میں ان کا گزر ہوتا رہا. قرآن کو اس طرح اٹھا کے جو ہے نا، صفات دیکھو، انسان کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں الناس بالصفات. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بولو الناس بغالب الصفات. انسان کے اعتبار اس کے غالب صفات سے ہوتا ہے. دیکھو، ایک شخص کو ہم کہتے ہیں نا بہت برا آدمی ہے، ایک آدمی برائی سے مشہور ہو جاتا ہے نا. اس برے آدمی کے اندر اچھی صفات بھی ہوتی ہے، لیکن غالب برے صفات ہوتے ہیں تو اچھی صفات کا لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں. کبھی ہم ایک انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے اور مشہور ہوتا ہے، اس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کہ غالب کیا ہے، اچھی صفات ہے، تو ان کے برائی کا لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی سے فیصلہ کرے گا. غالب گمان کا اعتبار ہوتا ہے، غالب صفات کا اعتبار ہوتا ہے. ایک آدمی اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جس میں غالب اچھائی ہے. اور برا آدمی کون سا ہوتا ہے؟ جس میں غالب برائی ہے. اب اس نے دیکھا قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس نے کہا جی یہ میں نہیں ہوں.
ایک دوسری قوم پر گزرا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہتے یہ بھی میں نہیں ہوں. اس طرح بہت ساری جگہوں پر گزرتا رہا. اس آیت تک پہنچ گیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جی بس یہ میں ہوں. کہ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اچھا عمل بھی ہے برا عمل بھی ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا. کہتے ہیں میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، میرے اچھے اعمال بھی ہے برے اعمال بھی ہے، امید رکھتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا. کہتے ہیں بس میں نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا. تو اب انسان کو قرآن کھول کے صفات میں دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے. میں کہیں منافق تو نہیں ہوں، میرے مشابہت کافروں سے تو نہیں ہے، ایمان والوں کی اچھی صفات میرے اندر ہے یا نہیں ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ذات کا امتحان لینا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں ہم یاد کرتے ہیں کہ جہاں میں نے اپنے خواہش کو شریعت پر مقدم کیا یا شریعت کو خواہش پر مقدم کیا. تو آپ جائزہ لے لیں. اگر آپ نے شریعت کو مقدم کیا خواہش پر تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس کے خلاف کیا تو استغفار کرے، کیونکہ متقین اسی کو کہتے ہیں نا، یہ کرنے کا کام ہے. اس میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب نماز کے بارے میں اپنی ذات کا محاسبہ کرے. ہم نماز اس طریقے پر پڑھتے ہیں جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو یا نہیں؟ اگر اس طرح نہیں ہے تو ہمیں اپنے اس کی فکر کرنی چاہیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس میں بھی اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا قائم مقام دیں گے مجھے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے مہر لگائی. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، انسان کو حق نظر نہیں آتا ہے، حق قبول کرنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی ایک بات سمجھاتا ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر. اور دو ترجمے میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے. اچھا، جو عام آدمی ترجمہ پڑھتا ہے نا، یا اسکول کالج کے لوگ، تو کہتے جی اللہ نے مہر لگایا تو پھر اس کا کیا قصور ہے نا؟ ایک سوال ان کے ذہن میں آتا. چونکہ ہم ناقص ترجمہ کرتے ہیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے، اگر ناقص ترجمہ نہ کرے تو اشکال پیدا نہیں ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے، ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے. یہ ساتھ لگا دو. یہ ہم ساتھ میں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. دیکھو سبب ذکر ہو گیا. بل لعنہم اللہ بکفرہم، سبب اس نے فراہم کیا، حکم اللہ نے لگایا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کانوں کو مقدم کیا گیا قرآن میں ہر جگہ آنکھوں پر. سمع، اس کو فضیلت حاصل ہے بصارت پر. اب قرآن کریم کا انداز دیکھو.
ایمان والوں کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا، لیکن انداز دیکھو، کافروں کا مسئلہ 2 آیتوں میں نمٹایا بس، ان الذین کفروا سواء علیہم ولہم عذاب عظیم۔ مومنین کا 5 آیتوں میں اور منافقین کا 13 آیتوں میں۔ کیوں؟ منافق سے عوام مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں، کافر سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ عوام دھوکہ کھاتے ہیں کس سے؟ منافقین سے، بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ تو آتا ہے نا آپ لوگ؟ منافق کی صفت کیا ہے؟ احتقار الصالحین، نیک لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کی شان کو گھٹانا۔ یہ دیکھو بیوقوف آدمی، بیوقوف آدمی، بس یہ منافقین کی شان ہے۔ احتقار الصالحین والتقلیل من شانہم۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مال و جان نچھاور کرنے والے تھے۔ منافقین نے کہا اے دیکھو بیوقوف ہے، بیوقوف ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ دیکھو کوئی ان کو فکر نہیں ہے، یہ شہید بھی ہو رہے ہیں، مال و جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی ذات کو خطرے میں ڈالا۔ آج بھی جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دنیا والے لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ارے یار اس مولوی کو دیکھو، اس مولوی کو دیکھو، یہ 12,000 روپے پہ امامت کر رہے ہیں 24 گھنٹے۔ اس مدرس کو دیکھو کتنا بیوقوف ہے، یہ 10,000 8,000 پہ یہ تدریس کر رہا ہے۔ بیوقوفی ہے نا بظاہر۔ یہ مولوی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اب دیکھو یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے راج مالک، یہ فون ملا رہا ہے، میں کاٹ رہا ہوں پھر ملا رہا ہے۔ راج مالک اگر سن رہا ہوگا تو اللہ کے بندے، میں موبائل میرے ہاتھ میں اس میں کام کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں میں اس کو وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر جان چھوٹ جائے۔ اچھا، منافق کا کام یہ ہے کہ وہ صالحین کا اور نیک لوگوں کا مذاق اڑائے گا۔ اچھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ جنت میں بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ جہنم کے بارے میں اعدت للکافرین، اور جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، دونوں ابھی موجود ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ دنیا میں انسان کی سعادت اور اس کی تمنا یا اس کے نعمتوں کا مکمل ہونا، یہ کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 رہائش السکن، نمبر 2 روزی، نمبر 3 بیوی، اور نمبر 4 موت سے امن۔ السکن والرزق والزوجۃ والامن من الموت هذه امنیات الانسان، یہ انسان کی تمنا ہے۔
یہ تمنائیں صرف جنت میں مکمل ہو سکتی، دنیا میں انسان کو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہو سکتی۔ چلو رہائش آپ کو مل گئی، روزی بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، لیکن موت سے امن ہے؟ موت سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے نا۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس بیوی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ مومن کے پاس اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے وہ اس کا استقبال کرتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ اس کو مان لیتا ہے۔ منافق وہ جدال کرتا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا، ماذا اراد اللہ بہذا، یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ مومن کہتے اللہ کا حکم ہے بس، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ یہ جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے بس۔ دوسری بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایک فراست دیتے ہیں جس سے وہ حق و باطل کو پہچانتا ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان کو پیدا کیا، جو بڑی مخلوقات ہے، لیکن اللہ نے اس کا اعلان پہلے نہیں کیا کہ میں آسمان بنانے والا ہوں، انی جاعل الارض یا انی جاعل السماء نہیں ذکر کیا۔ انسان اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کے پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا۔ جب اگر کوئی کمپنی ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیزیں بناتی ہے تو وہ اعلان نہیں کرتی، لیکن کوئی بہت بڑی چیز بناتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، یہ انسان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ پھر فرشتوں نے اپنی خدمت پیش کی، یا اللہ اگر عبادت ہی مقصد ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اپنی خدمت پیش کی۔ تو تسبیح پڑھنا یہ ملائکہ کی صفت ہے، کہتے آپ بھی تسبیح پڑھا کرو ان کے ساتھ مشابہت کے لیے، ہم بھی تسبیح پڑھیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا صرف تسبیح مقصد نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں، اس میں وہ حکمت ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا، فرشتوں نے انسان کی کمزوری بھی بیان کی، کیا بیان کی؟ کمزوری بیان کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے اس کی نفی بھی نہیں کی، کہا یہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خوبیاں اور خیر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو وجود میں آنا چاہیے۔ تو جس چیز کے اندر اچھائی زیادہ ہو اس کو وجود میں آنا چاہیے۔ فرشتوں نے پھر کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے حسد نہیں کیا تھا انسان کے ساتھ، اور نہ انسان کی غیبت کی تھی۔ یہ چیز ان کو معلوم تھی، معلوم ہو گئی تھی اللہ کے بتانے سے، یا جنات پر تجربہ کرنے سے، یا لفظ خلیفہ سے ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ خلافت پہ لوگ لڑتے ہیں نا کرسی پہ لوگ لڑتے ہیں،
اس سے اندازہ لگا لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا اس کے اندر خیر بھی ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اس میں صحابہ ہوں گے، اس میں نیک لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو فرشتوں سے کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے. تو پھر فرشتوں نے اللہ کے سامنے اپنے عجز پیش کیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو علم کے جتنے بڑے مقام پر آپ پہنچ جائے پھر بھی آپ تواضع کریں اور اللہ سے علم کی زیادتی مانگے، ربی زدنی علما. اور جو چیز معلوم نہ ہو صاحب کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. لا اعلم لا ادری یہ بھی علم ہے. آج کل یہ بھی المیہ ہے کہ لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو تو تب بھی لگے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل البقاع شر البقاع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں پوچھوں گا جبریل سے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے اللہ سے پوچھا، اور پھر حکم آیا کہ خیر البقاع مساجد ہے اور شر البقاع بازار ہے. رب زدنی علما. وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے کے اوپر دوسرا بڑا عالم ہوتا ہے. جب انسان نے علماء نہیں دیکھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے. جب علماء کے بیچ میں جاتا ہے تو پھر وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جی کتنے پانی میں ہے. جتنا انسان جاہل ہوتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اور جتنا اس پر جہل کھلتا ہے آگے جاتا ہے تو اپنے آپ کو وہ جاہل سمجھتا ہے. دیکھو 8 سال پڑھنے والے کو ہم اور آپ کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ علماء بولتے ہیں نا. الگ علم کے راستے پہ لگ گیا علماء. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم علماء، اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. ہم علماء نے ایسے کام کیا، ہمارے علماء کا گروپ ہے، اور اپنے آپ کو عوام سے الگ بنا کر علماء، ہم علماء ہے. کتنی خطرناک بات ہے بھائی. ہماری معلومات زیادہ ہے یا مجہولات زیادہ ہے؟ جو چیزیں معلوم ہے ہمیں وہ چند ہے، مجہولات کی دنیا غیر متناہی ہے. تو جس کے مجہولات زیادہ ہو معلومات کم ہو وہ عالم ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے. جس دن سے انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں عالم ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، اس دن سے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے. لا یزال الرجل عالما ما دام متعلما. آدمی اس وقت تک عالم ہوتا ہے جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے، متعلم ہوتا ہے. اور جہاں سے اس نے قناعت کر لی ہے خاص مقدار پر جی میں عالم ہو گیا، بس اس دن سے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے. آج کل یہ بڑا المیہ ہے کہ لوگ علم کے ایک خاص مقدار پر راضی ہو کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں عالم ہو گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون. جس کے 2 دن برابر ہے علم میں وہ خسارے میں ہے. جتنا علم کل تھا آج بھی اسی طرح ہے. یار اضافہ نہیں ہوا، اس نے نہیں کچھ نہیں سیکھا، یہ مغبون ہے. 10 سال پہلے جتنا تھا 10 سال بعد بھی اسی طرح ہے. اور بعضی تو 50 سال پہلے جس طرح تھا 50 سال سے اس کا علم رکا ہوا ہے. حضرت صاحب 50 سال بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے، اپنے ایک مصنوعی شان بنائی ہے کہ وہ کچھ نہیں سیکھے گا. اب وہ کچھ نہیں سیکھے گا. حالانکہ اس کو چاہیے ہر سال ایک نئی چیز سیکھے، ہر سال نیا پڑھے، نیا سیکھے اور مطالعہ کرتا رہے. جتنا آگے یہ جائے گا یہ اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دین کی تعلیم کا اتباع کرنا، اس سے ایک انشراح صدر ہوتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا آخرت دونوں میں اس سے تنگی ختم ہو جائے گی، دل کی تنگی ختم ہو جائے گی.
یہ خوش رہے گا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں کوئی شک ہے؟ یہ ٹینشن کا علاج ہے. اب قرآن سے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے. آج کل پوری دنیا ٹینشن کے اندر مبتلا ہے نا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ہدن سے کیا مراد ہے؟ انبیاء علیہ السلام آسمانی کتابیں. فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، جس نے میرے ہدایت کی تابعداری کی. اس کے ساتھ وہ لگاؤ جو صورت طٰہٰ میں ہے. طٰہٰ میں کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا. اس کے بعد پڑھو نا یار. فلا یضل ولا یشقا. فلا یضل ولا یشقا. وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں، آخرت میں شقی نہیں بنے گا. اور ادھر ہے فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو شخص کہتے ہیں میں ٹینشن میں ہوں، اس کو بولو دین کی تعلیم پر عمل کرو. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا ٹینشن ختم نہ ہو جائے. انشراح صدر اور خوف کا ختم ہونا اور دنیا آخرت کی تنگی سے اس کو نجات ملنا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. بھائی دیکھو، مدارس کے طلباء ہے، علماء ہے، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، خوش ہے یا نہیں؟ خوش ہے نا؟ نہ ان کو فی الحال مہنگائی کا خوف ہے کسی چیز کا، نہ آئندہ. جیب میں 100 روپے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں. چہرہ تر و تازہ ہے. یہ تھوڑے بہت دینی تعلیم پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے نا. دینی تعلیم کے اتباع کا یہ اثر ہے کہ یہ انسان سے ٹینشن کو ختم کرتا ہے. دیکھو ابھی ہم اور آپ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن ہے نہیں ہے، اور ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت ہم لوگ کسی گناہ میں نہیں سوچ رہے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. شروع میں خطاب عام تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اس میں بنی اسرائیل بھی داخل تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. اب ان کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر خطاب کر رہے ہیں. اس کو بلاغت کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ تخصیص بعد التعمیم. تخصیص بعد التعمیم. بھائی آپ لوگ دعوت میں آ جاؤ. انس آپ کو بھی آنا ہے. آپ لوگوں میں انس شامل تھا یا نہیں تھا؟ اس کو میں نے خاص طور پر ذکر کیا. قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ. اس میں جبریل و میکائیل داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. تو پھر اللہ نے جبریل و میکائیل کا ذکر کیا، وہ جبریل و میکالا، یہ بڑے فرشتے ہیں، عظمت والے. اب بنی اسرائیل کو اللہ نے خاص طور پر یہاں خطاب کیوں کیا؟ تخصیص بعد التعمیم. کیوں بھائی؟ مدینہ منورہ میں یہ تھے، اہل علم تھے، تورات کے ماننے والے. جو مدینہ کے لوگ تھے نا عرب، وہ اقتصادی لحاظ سے بھی ان کے قرض دار تھے. یہ بڑی منظم قوم تھی یہود. اس وقت بھی ان کا بڑا راج تھا مدینہ میں نا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ بڑے پیشوا مانے جاتے تھے. اقتصاد بھی ان کے ہاتھ میں اور مذہب بھی ان کے ہاتھ میں. مدینہ میں انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، بیت المدراس، اور باقاعدہ اس میں تورات عربی میں منتقل کر کے عربوں کو یہودی بناتے تھے. اوس و خزرج کو ہمیشہ لڑاتے تھے، اسلحہ بیچتے تھے. اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا. عرب ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اہل علم ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو مخاطب کیا اور پہلے اپنے انعامات ذکر کیے. اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل
اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم انبیاء کی اولاد ہو، نعمتوں کو یاد کرو، کتنی نعمتیں میں نے کی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ ایک طریقہ اللہ نے یہ اختیار کیا ترغیب کا، دیکھو میں نے یہ انعام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ دوسرا طریقہ پھر یہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کن کی خباثتیں ذکر کرنی شروع کر دی، عربوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو آباء اجدادن خبیث چلے آ رہے ہیں، یہ اگر نہیں مانتے، یہ کون سی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغمبر حق نہیں ہے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا تھا، انہوں نے تو انبیاء کو قتل کیے، اپنی کتاب میں تحریف کی۔ اس کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں تذکیر بالنعم والنقم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تذکیر بالنعم والنقم، کسی کو نصیحت کرنا نعمتیں یاد دلا کر اور سزائیں۔ تو ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ رشوت لیتے تھے، تحریف کرتے تھے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، رشوت لے کر احکامات میں تحریف کرنا، یعنی ایک نمبر پیسہ لے کر لوگوں کو 2 نمبر دین فراہم کرتے تھے، جیسے ابھی علماء سو کرتے ہیں، یہ ان کے نمونے۔ پیسہ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مولوی صاحب کو کیا دے رہا ہے اور وہ اس کو کیا دے رہا ہے۔ اس سے جو تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کا حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا ہدف حصولی دنیا نہیں ہے۔ آپ کے علم کی قیمت وہ صرف جنت اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہدف بنانا وہ علم کی توہین ہے۔ دنیا حرام نہیں ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں، بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں یا قرآن میں ہے نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو یہ امام صاحب کیوں تنخواہ لیتا ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام کہتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، انبیاء تو نہیں لیتے تھے کہ بھائی اس کو کمیٹی والوں نے رکھا ہے، اللہ نے نہیں بھیجا ہے، جس نے رکھا ہے وہی تنخواہ دے گا۔ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے تو وہ فرماتے ان اجر الا علی اللہ، اس عالم کو اللہ نے نہیں لگایا کہ اس مدرسے میں مدرس لگو، تو متمم نے لگایا، اور امام صاحب کو کمیٹی نہیں لگایا، تو پیسہ کون دے گا؟ کمیٹی والے دیں گے۔ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس نے رکھا ہے وہی تنخواہ دے گا۔ تبلیغ پر وہ پیسہ نہیں لیتا ہے، وہ اپنی پابندی کا وقت کا لیتا ہے تاکہ دینی مناسب ضائع نہ ہو، اور نہ امام صاحب دکان پہ بیٹھے گا تو وقت پر نہ اذان ہوگی نہ وقت پر کوئی نماز پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو مدرسے کا فاضل ہوتا ہے اس کے سامنے مستقبل نہیں ہے، اور مراد کیا لیتے ہیں کہ اس کی ڈگری پر اس کو نوکری نہیں ملتی۔ بھائی اس علم کے مقصد میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ علم کسب نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کے لیے یہ دنیا کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے یہ اس کے مقاصد میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور فاضل صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پیغمبر کا وارث ہے، وہ وہی کام کرے گا جو نبی۔ اللہ تعالیٰ خنزیر کو رزق دیتا ہے، یار آپ کو نہیں دے گا۔ ہاں ہاتھ پیرے ہلاؤ، تجارت کرو، کام کرو۔ جو مدرسے میں تم نے 8 سال میک اپ میں گزارے نا، اب یہ میک اپ ختم کرو، اب مرد بنو، جاؤ بازار میں، مارکیٹ کو سمجھو، کاروبار کرو اور محنت کرو۔ یہ خاص لباس جو آپ نے اپنے اوپر لازم کیے ہے نا، اب میک اپ والا، یہ کوئی لازم نہیں ہے، ابھی تک آپ شہزادے تھے، اب جاؤ کام کرو۔ اور آپ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خنزیر کو روزی دیتا ہے، یار آپ کو نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟
ہدف یہ نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز کے ذریعے زندگی آسان ہوتی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جب بھی کسی سرکش کا ظلم بڑھتا ہے نا، سمجھو اس کا زوال قریب ہے. كُلَّمَا اشْتَدَّ الظُّلْمُ طَاغِيًا اقْتَرَبَ زَوَالُ مُلْكِهِ. جس کا ظلم بھی حد سے بڑھ جائے، بس ظلم کے ساتھ کوئی حکومت اللہ رہنے نہیں دیتے. کافر کی حکومت اللہ برداشت کرتے ہیں، ظالم کی حکومت اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اس لیے جس کے پاس بھی اقتدار ہے، کوئی بھی اختیار ہے، وہ ظالم نہ بنے. ثم اتخذتم العجل من بعدي وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. آپ کی گناہ جتنی بھی بڑھ جائے مایوس مت ہونا، کیونکہ جب اللہ شرک کو معاف کرتا ہے تو شرک سے کم گناہ تو اللہ ضرور معاف کرتے ہیں. بس سچے دل سے آپ توبہ کریں صرف. بس دیکھو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنائے، شرک کیا، ان کے لیے بھی اللہ نے توبے کا دروازہ کھولا. ثم عفونا عنکم، ان سے کہا توبہ کرو. فتوبوا الی بارئکم، اور ثم عفونا عنکم، جب اللہ شرک کو معاف کرتا ہے تو اس سے چھوٹی گناہ تو اللہ ضرور معاف کرے گا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ گناہگار کو مہلت دیتا ہے، جلدی ان کو سزا نہیں دیتا ہے، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ اس کو معاف کرے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یہود کے قبائح میں ایک بات یہ تھی کہ وہ شرعی الفاظ کے اندر تبدیلی کرتے تھے، شرعی الفاظ میں تبدیلی کرتے تھے. حتتن کو کیا بنایا؟ حنتتن. اور اللہ نے کہا عاجزی سے داخل ہو جاؤ، وہ متکبرانہ انداز میں داخل ہونے لگے. شرعی الفاظ میں تبدیلی یہ یہود کا کام ہے. اب دیکھو شریعت میں جو بھی عبادت ہوتی ہے نا، ایک ضابطہ سمجھ لو، عبادت کا کم اور کیف شریعت کی طرف سے متعین ہوتی ہے. کیسے کرو گے، کتنا کرو گے، یہ متعین ہے. اب درود شریف، صلاۃ و سلام، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قد عرفنا السلام علیک، سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الصلاۃ علیک، یہ صلاۃ آپ کے اوپر کیسے ہو. دیکھو کیفیت کے بارے میں سوال کیا. بخاری میں، مسلم میں، تمام کتابوں میں آپ دیکھو تو اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیونکہ درود شریف عبادت ہے نا، الفاظ متعین ہے، فضائل متعین ہے، اور کون سا درود ہے، اس کے کیا فضائل ہے، دنیا و آخرت میں اس کے کیا برکات ہے، سب حدیث میں موجود ہے. اور ایک جگہ آپ کو ملے گا ابن قیم صاحب کی کتاب میں جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، یہ کتاب موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ درود ہے. یہ تو ایک وہ ہے نعتیہ کلام ہے. نعتیہ کلام کو درود کا درجہ دینا، اس کے پڑھنے والے کو عاشق رسول کہنا، جمعے کے دن حلقہ لگا کر جب بجلی ہو اور اس کے نہ پڑھنے والے کو درود شریف کا منکر کہنا، یہ عقل کے خلاف بات ہے. اچھا اپنی طرف سے درود بنائے لوگوں نے، درود ناریہ، پتہ نہیں کیا کیا درود. اس دن کسی نے مجھے بھیجا تھا ایک درود کا کہ
اس کا نام بڑا عجیب و غریب تھا. اب میں بھول گیا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ تو عربی بھی اس کے غلط ہے، یہ نام بھی غلط ہے. درود ناریہ، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے انہوں نے. درود لکی، درود تاج. ہاں، درود تاج یہ مہدی علی شیعہ نے بنایا ہے. درود تاج اس میں شرک ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں ہے دافع البلاء والوباء والامراض والقحط والالم. بھائی لوگ پڑھتے ہیں اس کو، بڑے بڑے شان و شوکت سے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو درود سکھا رہے تھے. وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. صحابی نے کہا رسولِكَ کی جگہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یا بِنَبِيِّكَ الَّذِي بِرَسُولِكَ الَّذِي. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جو میں بتا رہا ہوں آپ وہ پڑھیں. اب لوگ درود بھی بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. شرعی الفاظ میں تبدیلی یہ کس کا کام ہے؟ یہود کا کام ہے. یہ ظالم ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. اور ان پر عذاب آیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں. فرض پیش کی اللہ کے سامنے. دعا کرو اللہ سے ہمیں کیا چاہیے. بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور تیار کیا مل رہا تھا؟ من و سلوا. تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنا لینا یہ اسرائیلی خاصیت ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے رزق کا ایک دروازہ کھولا ہے، آپ کو رزق مل رہا ہے، اس کو کم نہ سمجھے اور زیادہ کے پیچھے مت جائے. کیونکہ جو زیادہ کے پیچھے آپ جا رہے ہیں اس کا ظاہر تو خیر ہے لیکن حقیقت میں وہ شر ہوتا ہے. اس کو کم سمجھ کے اس کو نہیں چھوڑنا ہے. جو بھی اللہ نے آپ کے رزق کا دروازہ کھولا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک عمل صالح کا دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے، اس کو بھی کوتاہی کر کے ضائع نہیں کرنا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي. اللہ نے عمل صالح کا دروازہ کھولا تھا، انہوں نے ضائع کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. معصیت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلت، فقر، اللہ کا غضب. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. نافرمانی کی، یہ ذلت، فقر، اللہ کا غضب نازل ہو گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. دیکھو جہاں کتاب کا ذکر ہے، شریعت پر عمل کا ذکر ہے، وہاں قوت کا لفظ استعمال کیا گیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. بھائی علم کے لیے چستی چاہیے، چست. بقوہ معنی بعزم و باجتہاد و بکثرت درس. خذوا ما آتیناکم بقوۃ معنی اس پر عمل کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو. قرطبی کہتا ہے وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ. اور پھر قرطبی اس آیت کے تفسیر میں لکھتا ہے کہ تدبر ہی آسمانی کتابوں کی نزول کا مقصد ہے.
ھذا هو المقصود من نزول الکتب السماویہ لا ترتیلھا باللسان. آسمانی کتابوں کی نزول کا مقصد تدبر ہے، صرف زبان سے تلاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تلاوت بھی آپ کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، عبادت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن مقصود وہ معنی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. کیا 10 نیکیوں کے لیے آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے، صرف قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اس لیے محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں انی لعجب لمن یقرأ القرآن کیف یلتذ بقراءته ولم یفہم معناه. مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو قرآن پڑھتا ہے کیسے لذت محسوس کر سکتا ہے جب کہ وہ معنی نہیں سمجھتا ہے. اکثر مسلمانوں کی یہ حالت ہے یا نہیں؟ معنی نہیں سمجھتے. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ آپ ایسے زمانے میں ہے کہ ابھی الفاظ پر محنت نہیں ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم کے مقاصد امت کے سامنے ہے. ایسا وقت آئے گا کہ صرف الفاظ پر محنت ہوگی، قاریوں کی کثرت ہوگی، فقہا کی قلت ہوگی، اور کہتے ہیں کہ وہ پھر ایسا وقت آئے گا. اب آپ بتائیں کہ فقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت سے استدلال کرنے والا عالم. اب قرآن کے فہم پر محنت ہو رہی ہے یا الفاظ پر ہو رہی ہے؟ دیکھو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک دعوت فکر دیتا ہوں. تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. صحابہ اکرام سارے حافظ تھے؟ نہیں تھے نا. اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی صورت مکمل طور پر یاد نہیں تھی، بڑی صورت. ایک مرتبہ اس نے نماز پڑھائی، مختلف صورتوں سے آیتیں پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں کوئی صورت یاد کر سکوں. معذرت کی انہوں نے، اور وہ قرآن کریم کو سینے سے لگاتے تھے، روتے تھے کہ مجھے وقت نہیں ملا کہ میں یاد کر سکوں. لیکن خالد بن ولید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، سیف اللہ ہے نا. اچھا جتنے حافظ آج یہ اس دور میں تھے؟ جتنے قرآن کے مدارس آج اس دور میں تھے؟ اچھا، اور جتنی امت آج ذلیل ہے اس سے اس دور میں تھی؟ محفل قرات پر کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، قاریوں کو بلایا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور ان کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، چلو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن قرآن کے فہم کے لیے کوئی انتظام ہے؟ اس کے لیے کسی کو بلایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی دورہ ہوتا ہے؟ تفسیر کا گھنٹہ جس کے پاس آتا ہے عموماً وہ بیچارہ اور کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جی اس کو قرآن دے دو. اچھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے. دار الحدیث ہے، دار القرآن نہیں ہے. شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن نہیں ہے. تخصص فی الحدیث ہے، فی الفقہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن تخصص فی التفسیر فی القرآن ہے نہیں ہے. بخاری کے اختتام ابتدا ہوتا ہے، کیا قرآن کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہے. یہ عملی توہین ہے. بھائی الفاظ والی کی بھی قدر نہیں ہے. ایک شیخ الحدیث 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے، کوئی نامور آدمی ہے وہ بھی اس کو دیتے ہیں نا، جو بڑا آدمی ہوتا ہے. مثلا اس کو 10,000 روپے دیتے ہیں، یا چلو 30,000 دیتے ہیں. اور قاری صاحب صبح سے لے کر رات کو 11 بجے تک پڑھاتا ہے بیچارہ، اس کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ بہت کم. یہ عملی توہین ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو پڑھا رہے اس کی عظمت اور ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جو کتاب اللہ پڑھا رہے اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟
بدی کې براغلی ما ہوتا دا بدی کې سرزنش ما او کومه راج مالک ته دې فون بیا مې دا بند کر. اور بھی باتوں کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. پرواہ نہیں ہے یہ کیا. ہاں بالکل. یہ تو ہماری ایک مجلس ہے, ہمیں کسی کوئی بات چھپانی تھوڑی ہے کیا. ایک اور یہ بھی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں عام نہیں ہونی چاہیے, عوام کے سامنے علماء کی کمزوریاں نہیں آنی چاہیے, عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے. عوام سے کمزوریوں کو چھپانا اپنے یہ بھی یہود علماء کا کام تھا. عوام کو سب پتہ ہے, اللہ کی رعایت رکھو, عوام کو چھوڑو. کہتے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں آنی چاہیے. اچھا تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ, اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے. جب میں جو بتا رہا تھا اس کی داستان طویل ہے, میں نے توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مدارس والوں کو کہ وہ قرآن کے فہم کی طرف بھی توجہ کرے, اس کے بھی انتظام کرے. بلکہ مدرسہ قرآن کی درس سے شروع ہونا چاہیے, اسمبلی درس قرآن سے شروع ہونا چاہیے, عمومی درس ہونا چاہیے جس میں حفظ سے لے کر دور حدیث تک تمام طلباء بیٹھے. حفظ کے بعد ڈاکٹر غازی محمود صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسلام مغرب تعلقات میں کہ حفظ کرنے کے بعد بچے کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا چاہیے تاکہ اس کا ذہن قرآن سے معطر ہو جائے اور آئندہ پڑھنے والے علوم وہ قرآن کی روشنی میں پڑھے. کاش کہ ایسا ہوتا. یہ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے انہوں نے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے تام لے اور مصائب اور واقعات کے سامنے اپنے موقف اپنے دین سے نیچے نہ آئے, سودا بازی نہ کرے, اپنے دین کو مضبوطی سے تام لے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, یہود بھی اپنے ایک واقعہ کو چھپاتے تھے کہ ان کے باپ دادے نے حیلے سے مچھلیاں پکڑ کے شکار کیا تھا, اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا. یہ بڑی شرم کی بات تھی پیٹ کے لیے حیلہ کرنا, اس کو چھپاتے تھے نا. اب اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں, دیکھو انداز دیکھو, ان کے ساتھ بیٹھو نا. اللہ تمہیں تو معلوم ہے نا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, تمہیں پتہ ہے نا وہ لوگ انہوں نے ہفتے کے دن کیا کیا تھا, ان کی اولاد ہو نا تم, کیونکہ یہ چھپاتے تھے, یہ طنز کیا. اور وہاں پر اعراف میں ہے وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, ان سے پوچھ لو, یہ خود بتائیں گے نہیں. اپنی کرتوتوں کو چھپانا یہ یہود کا کام ہے. اچھا, ملا علی قاری نے لکھا ہے, ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بھی باتیں کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اپنے خلاف بھی لکھتے ہیں اور بولتے ہیں. یہ اہل حق کی علامت ہے. اور باطل وہ صرف اپنی اچھائیاں ذکر کرتے ہیں اور اپنی کرتوتوں کو کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہم بولیں گے ہمارے اندر یہ کمی ہے, میرے ذات میں یہ کمی ہے, ہمارے مدرسے میں یہ کمی ہے, ہماری جماعت میں یہ کمی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, أنفُسِكُمْ میں یہ آ گیا نا, کیونکہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں. اول والدین, والدین بھی کہا ہے علی انفسکم, مانا ولو علی استاذکم ولو علی جماعتکم ولو علی مدرستکم, یہ اس میں سب آ گیا. اول والدین والاقربین یہ بھی آ گیا, یہ اسلام کی تعلیم. داسی کو منگا سما نہ کریں, اپنے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتے ہم لوگ.
الجزاء من جنس العمل، اللہ نے بندر اور خنزیر کیوں بنایا؟ حیلہ کرتے تھے اور کہتے شکار نہیں، شکار کرتے تھے اور کہتے شکار نہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے وہ جانور بنایا جو انسان نما ہے، انسان نہیں. بندر انسان کے قریب سے قریب ہے نا. جملہ سڑی اختراق لیتا ہوں مرین اور خراب ہے کر میں اوپر آڑو یار. شکار کرتے تھے اور شکار نہیں، دھوکہ کرتے تھے. اللہ نے مسخ کر کے وہ جانور بنایا جو انسان نما ہے اور انسان نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجزاء من جنس العمل، جیسے کریں گے اسی طرح ہوگا. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی ہوگا. یہ انبیاء کی اولاد تھی، ان کے ساتھ ایسا ہوا. ہم اور آپ تو انبیاء کی اولاد نہیں ہیں، یہ تو بڑے لاڈلے تھے. فجعلناها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنایا. تو اب اس دنیا میں کسی کو بھی کوئی سزا ملی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے ہم سب. نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا. قانون تبدیل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا. آگے پھر واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. سورت کے نام کے بیس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اوامر شرعیہ کو فوراً ماننا چاہیے. اس میں زیادہ سوالات کرنا، تعنت کرنا، ضد کرنا اور کیڑے نکالنا یہ یہود کا کام ہے. اور یہ جھوٹی قسم کا تقویٰ ہے. جھوٹی قسم کا تقویٰ دکھانا، جی یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. کوئی بھی گائے ذبح کرتے ہو جاتا، کہتے فشددوا فشدد اللہ علیہم. یہ کیڑے نکالنا، چھوٹے چھوٹے سوالات کرنا، یہ آج کل لوگوں میں بھی یہود کی یہ صفت ہے. یہ سوالات اکثر وہ آدمی کرتا ہے جو بڑے سے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ کرتا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ ایسے سوالات کرتے تھے. ایک شخص آیا، عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا، مکے میں رہتے تھے نا وہ. کہتے محرم مچھر قتل کرے تو اس کی دم آئے گا یا نہیں آئے گا. انہوں نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ کہا کوفہ کا. کہا شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کے نواسے کو قتل کیا، اس کی فکر نہیں ہے، مچھر کے دم کے بارے میں پوچھتے ہو. اس کے بڑے قصے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں نا، سمجھو اس کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اس کی بڑی کہانی ہے. مسجد کے امام سے جو معمولی معمولی باتیں پوچھتے ہیں نا، بہت زیادہ، جس کی شریعت میں بھی زیادہ حیثیت بھی نہیں ہوتی، سمجھو یہ آدمی گڑبڑ والا ہے. کلابی تقویٰ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. انسان جو کچھ چھپاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر کرنے پر قادر ہے. یہ قتل کو چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قتل کو ظاہر کیا. تو کہتے ہیں جو کچھ چھپ کے آپ گناہ کرتے ہیں نا، اللہ قادر ہے کہ اللہ اس کو ظاہر کرے. تو فلا تجعل اللہ احون الناظرین الیک، اپنے دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے ہلکا مت بناؤ. مثال کے طور پر اگر آپ کو بیٹا دیکھ رہا ہے، آپ کو باپ دیکھ رہا ہے، آپ کو ماں دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، ان کے سامنے آپ گناہ
نہیں کرتے، شاگرد دیکھ رہے، عوام دیکھ رہے، مقتدی دیکھ رہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے کہ اس کے سامنے آپ کر رہے؟ تو اس آیت میں اس بات کی تعلیم ہے۔ اللہ رحیم ہے، اور انسان کی غفلت ہے، اس وجہ سے وہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو احون الناظرین الیک مت بناؤ۔ تو انسان جو گناہ چھپ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چادر اس کے پہنا دیتا ہے، اور وہ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ہاں اس سے پہلے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا أَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ۔ یہود سے تم مت رکھو، یہ مومن نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ، اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ مسموع کلام اللہ ہے، آپ جو سنتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی اس کو پڑھے۔ یہ جو منطقی لوگ ہیں نا، علم کلام والے، وہ کہتے ہیں یہ کلامی نفسی ہے، یہ کلام نہیں، یہ دال علی کلام اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتاب اللہ نہیں ہے۔ یہ بہت خراب علم ہے، علم کلام۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میرے علانیہ اور چھپ کر ہر چیز سے واقف ہے، تو وہ اپنے سر کو، اپنے خلوت کو پاک رکھے گا، اپنے دل کو بھی پاک رکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں عبادت السر، اصل عبادت یہ ہے۔ آج کل لوگ دوسری عبادتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو عبادت السر ہے وہ نہیں کرتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، وہ آ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھو۔ ایک صحابی اس کا مہمان بنا، اس کا رات دیکھا، اس کا دن دیکھا، کچھ زیادہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس سے آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا میرا عمل یہ ہے، میں صبح اٹھتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، عبادت السر، اپنے دل کو پاک رکھنا، خیر خواہی رکھنا، اور کسی کے ساتھ بغض، حسد، کینہ نہ رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا بس۔ وہ جو پہلے میں نے بیان کیا اسی پر اکتفا کرو، صورت ختم ہو گئی ہے، یا اسی طرح یہ پورا کرو اسے۔